شریف پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، حاضرین محفل، پردے سے سماعت فرماتی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات، کافی دیر سے بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوبین بندوں کا ذکر جمیل سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ حضرات، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت زیادہ دیر تک آپ سے گفتگو کروں، چند باتیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم سے پیشتر آپ نے عمدہ نعت و منقبت اور کئی ایک خطاب سماعت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آیت متعولہ کی جانب آؤں، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو شعر سماعت فرما لیں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ کے سنیں، خاموشی سے سنیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کا پورا خیال ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر ہمیں برداشت کر لیں بس۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے، کیا شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے،
شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی کیا شان لطافت ہے اور شعر آخر سبحان اللہ سبحان اللہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ بات سماعت فرما لے قرآن کریم کی جس آیت مطعولہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں قرآن کتاب ناطق ہے قرآن کہتا ہے اے انسان تو مجھ سے کلام کر میں تجھ سے باتیں کروں گا قرآن کہتا ہے تو میرے متعلق سوال تو کر میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا آؤ میں قرآن سے سوال کروں اے قرآن یہ بتا آخر تو نازل کب ہوا اور اب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے اے قرآن رمضان دن کو بھی کہتے ہیں رمضان رات کو بھی کہتے ہیں رمضان صبح کو بھی کہتے ہیں رمضان شام کو بھی کہتے ہیں اے قرآن یہ بتا تو دن کے اجالے میں نازل ہوا یا رات کے اندھیرے میں نازل ہوا تو رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اے لوگوں سنو اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے اے قرآن یقیناً تیرے متعلق بیان کیا جاتا ہے محدثین و مفسرین کہتے ہیں کہ تیرے اندر تمام علم ہے تیرے اندر تمام اشیاء ہے ذرا یہ تو بتا اس کے متعلق تو کیا بیان کرتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ جتنے سوکھے ہیں جتنے سوکھے ہیں یا جتنے گیلے ہیں اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اے قرآن یقیناً اس میں چھوٹے بڑے کا بھی ذکر ہے اس میں یقیناً گیلے اور سوکھے کا بھی ذکر ہے اس میں تمام کائنات عالم کا بھی ذکر ہے لیکن اے قرآن یہ بتا یہ پورا علم کسی کو ملا ہے کہ نہیں ملا تو رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن قرآن کا پورا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک پورے قرآن کا علم رسول اللہ پورے قرآن کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اب اگر اس قرآن کی ان عظمتوں کو جان لینے کے بعد قرآن کی ان صفتوں کو جان لینے کے بعد قرآن کی ان عظمتوں کو سمجھ لینے کے بعد اگر کوئی انسان قرآن کے خلاف انگشت نمائی کرتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اے دنیا والو اے قرآن کے خلاف بکواسات کرنے والو اے قرآن کے خلاف زبانیں دراز کرنے والو اگر کہ قرآن کے خلاف تم بکواسات کرتے ہو اور تم یہ مانتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں کسی انسان کا کلام ہے تو لاؤ اس کے مثال ایک سورت لاؤ اس کے مثال ایک آیت یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آج بھی چمک رہی ہے اور قرآن کی آیت کے سامنے تمام باطل پرستوں نے ہتھیار ڈال دیے دنیا دیکھ رہی ہے قرآن کے تعریف کی بات کرنے والا قرآن کو تبدیل کرنے والا اور قرآن کے خلاف شریعت رچنے والا خود تبدیل ہو گیا ہے قرآن نہ کب کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اسلام کی گردن پہ
اللہ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا قرآن کی تحریف کی بات کرنے والا ٹوپی کے بجائے ٹیکا لگانے لگا، عزیزان وقار قرآن کو بدلنے کی باتیں کرنے والا خود تبدیل ہو گیا۔ لیکن قرآن کا یہ چیلنج ہے، اے دنیا والوں، رہتی دنیا پلٹ، تم قرآن کے زیر و زبر کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ قرآن جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو۔ جب تمام دنیا والے قرآن کے اس چیلنج کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اس کا جواب نہ لا سکے، تو ظالموں نے کبھی قرآن کو کبھی قرآن کو آتش کے نظر، کبھی قرآن کو آگ کے حوالے کرنا شروع کر دیا، کبھی پھاڑنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا نادان، قرآن کی بے حرمتی کرنے کے بجائے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کے مد مقابل آیت لے کر کے آؤ۔ تمام لوگوں نے کہا قرآن کے مد مقابل آیت نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان وقار، آؤ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی جانب لاؤں، آپ کا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ قرآن بڑی عظمتوں والا ہے، یہ قرآن بڑی رفعتوں والا ہے، اور قرآن جس کے سینے میں آ جائے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، قرآن جس کے سینے میں آ جائے اس کی رفعتوں کا کیا کہنا۔ عزیزان وقار، دمشق کا شہر ہے، دمشق کے شہر میں ایک قبرستان ہے جس کا نام دہدہ ہے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ اس دہدہ نامی قبرستان میں بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں، شہداء صالحین کی قبریں ہیں، بزرگان دین کی قبریں ہیں۔ ایک گورکن، ایک قبر کھودنے والا، اسی قبرستان میں ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ گورکن قبر کھود کر انتظار کر رہا ہے، کوئی لاش لے کر کے آئے، یقیناً میں یہ قبر اس کے حوالے کروں۔ گورکن کہتا ہے، قبر کھودنے والا کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک خاتون آتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، گنے چنے لوگ ہیں، میرے قریب آتی ہے۔ آنے کے بعد اس نے کہا جناب یہ قبر میرے حوالے کر دے۔ میں نے معمولی رقم میں وہ قبر اس خاتون کے حوالے کر دی۔ جنازہ پڑھا گیا، تدفین کی باری آئی۔ گورکن قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے، میں قبر کے نیچے اترا تاکہ اس بچے کی لاش کو قبر میں لٹاؤں۔ عزیزان وقار، گورکن کہتا ہے جیسے میں بچے کے لاش کو لے کر کے قبر میں لٹایا، قسم ہے کعبے کے رب کی، قبر کھل جاتی ہے۔ میں نے دور تک اس کی قبر میں پھول ہی پھول دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ میری نظر دور تک جاتی ہے اور اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی قبر میں دور تک پھول ہی پھول دیکھے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، پورا قبر بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ دو گھوڑ سوار آتے ہیں، اس بچے کے لاش کو لے کر کے چلے گئے۔ گورکن قبر کھودنے والا کہتا ہے میں یہ منظر دیکھنے کے بعد زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ مجھے قبر سے باہر نکالتے ہیں، پانی کا چھینٹا مارا، مارنے کے بعد پوچھا گورکن یہ بتا آخر تو قبر میں بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ تو میں نے کہا جناب وجہ یہ ہے میں نے ایسے ایسے معاملات دیکھے، میں نے دیکھا کہ اس بچے کی قبر کھل گئی اور دور تک پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، پورا مکان پوری قبر بقعہ نور بن گئی تھی۔ تو گھوڑ سوار آئے اور اس بچے کے لاش کو لے کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا وہم ہوگا، یہ سمجھ کر کے کسی نے اس گورکن کی بات پہ توجہ نہ دی۔ گورکن کہتا ہے میں مسلسل اسی قبرستان میں کام کرتا رہا، مسلسل کام کرتا رہا۔ ایک دن پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک بچے کی لاش ہے، گنے چنے لوگ ہیں۔ میرے قریب آئی، کہا بھائی قبر میرے حوالے کر دے۔ میں نے معمولی رقم میں وہ قبر اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ اب جب قبر میں اترا، بچے کے لاش کو لیا، جیسے فرش پہ لٹایا، پھر وہ قبر کھل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا دور تک نور ہی نور ہے، دور تک پھول ہی پھول ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ قبر کے ذرے ذرے سے قبر کا ذرہ ذرہ معطر ہے، مہک رہا ہے۔ عزیزان وقار، گورکن کہتا ہے اس بار میں بے ہوش نہ ہوا کیونکہ ایسا واقعہ میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں باہر نکلا، خاتون جانے لگی، خاتون کے قریب آیا، بی بی ٹھہر جا، یہ بچہ کرتا کیا تھا، اس بچے کے کارنامے کیا تھے؟ بیوی نے کہا اے گورکن مجھے پریشان نہ کر، میں دکھیاری ماں ہوں، اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، ایک ایک کر کے پروردگار نے واپس لے لی، ابھی کچھ روز پہلے ایک بچے کو دفن کر کے گئی ہو اور یہ دوسرا اس کا بھائی ہے جسے آپ دفن کر کے جا رہی ہو۔ گورکن قدم پکڑ لیتا ہے، بی بی بتا تو صحیح، اب تو بتانا پڑے گا کہ ان بچوں کے کارنامے کیا تھے۔
خاتون نے کہا آخر تو جاننا کیوں چاہتا ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ غور کن کہتا ہے بی بی میں نے ان کی قبروں کے متعلق ایسی ایسی باتیں دیکھی ہے. میں نے دیکھا کہ جیسے ان کی لاش قبر میں لٹائی گئی ہے, قبر کھل گئی ہے, دور تک پھول ہی پھول تھے اور قبر کی کڑ کڑ سے خوشبو آ رہی تھی. دو گھڑ سوار آتے ہیں اور دونوں بچوں کے لاش کو لے کر کے چلے جاتے ہیں. ذرا بتلا تو صحیح یہ بچے کرتے کیا تھے؟ خاتون کہتی ہے اے غور کن سن لے, میرا وہ بچہ جسے میں نے پہلے دفن کیا وہ چھوٹا تھا, وہ حافظ قرآن تھا اور یہ اس کا بڑا بھائی ہے, یہ اس کی تعلیم پر مدد کیا کرتا تھا. اللہ نے ان پر جو انعامات نازل کیے ہیں, ایک کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے کو اس پہ مدد کرنے کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ نے اولاد دے رکھے تو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں حفاظ و قرہ کے والدین کے سر پر ایسا تاج باندھا جائے گا جس کی چمک کے آگے چاند و سورج کی کرنیں مدھم پڑ جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں شہداء صالحین انبیاء کی لاشوں کو قبر اور مٹی نہیں کھاتی, وہی حافظ قرآن کی کفن اور لاش کو بھی یقیناً مٹی نقصان نہیں پہنچایا کرتی ہے. اور اللہ کے نبی کتنا حافظ قرآن سے محبت فرمایا کرتے تھے. عزیزان وقار ذرا دیکھو تو صحیح, جنگ احد کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غالباً 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے قبر کھودی جاتی ہے. آقا کریم جسے سب سے پہلے قبر میں اتارتے تھے, لوگ سمجھ جایا کرتے تھے یہ بڑی شان والا ہے, یہ بڑی عظمت والا ہے, یہ بڑی بلندی والا ہے, یہ بڑی رفعت والا ہے. جنگ احد کے موقع پر پیغمبر اسلام نے صحابہ کو قبر کھودنے کا حکم دیا, قبر کھود کر تیار کی گئی. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, ان شہداء میں جو قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہوگا میں اسے سب سے پہلے اس قبر میں اتاروں گا. یہ حافظ قرآن کی شان ہے. آؤ میں بتاتا چلو مسلمانوں, پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں علاقہ نجد سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام عامر بن مالک ہے اور اس کی کنیت ابو البرا ہے. مشرک نبی کی بارگاہ میں آیا, آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد تحائف پیش کرتا ہے, یا رسول اللہ یا محمد اسے قبول فرما لے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو مشرک ہے, تیرے تحفے کو قبول نہیں کرتا, تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا, تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. ابو البرا نہ تو اس نے اسلام کے خلاف بات کی نہ وہ مسلمان ہوا, بلکہ وہ کہنے لگا اے محمد آپ اپنے چند ساتھیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمارے علاقے نجد میں, وہ وہاں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے, وہاں پر جا کر اسلام کا پرچار کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرے علاقے کے لوگ اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب اس نے یہ بات کہی, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے نجد والوں پر بھروسہ نہیں, مجھے نجد والوں پر اعتبار نہیں. عزیزان وقار ابو البرا نے کہا اے محمد تمہارے وفاداروں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, ان کی حفاظت میں کروں گا, ان کے جان کا محافظ میں بنوں گا. پیغمبر اسلام سے جب اس نے بات کہی تو میرے آقا نے 70 صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا. 70 صحابہ کو میرے نبی جمع فرماتے ہیں. جمع فرمانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں علاقہ نجد میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. یہ کون صحابہ ہے؟ عزیزان وقار مفسرین بیان کرتے ہیں یقیناً یہ صحابہ درویش صحابہ تھے, دن بھر لکڑیاں چنتے اور چننے کے بعد اسے بیچتے, بیچنے کے بعد جو پیسہ جو روپیہ جو سکہ ہاتھ آتا اسے یقیناً صفہ کے صحابہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. نبی عزیز وقار کے مدرسے میں پڑھنے والے جو صحابہ تھے یہ صحابہ اپنی لکڑیوں کو بیچ کر کے ان پیسوں کو ان پر صرف کیا کرتے تھے, ان پر خرچ کیا کرتے تھے. محدثین بیان کرتے ہیں ان 70 صحابہ کی ڈیوٹی یہ تھی یہ تمام نبی عزیز وقار کی ازواج کے حجرے میں پانی اور لکڑی کا انتظام کیا کرتے تھے. میرے آقا نے ان 70 صحابہ کا انتخاب فرمایا جاؤ تمہیں علاقہ نجد میں دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. 70 صحابہ چلے اور عزیزان وقار ابھی یہ بیر معونہ کے قریب پہنچے تھے کہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. پیغمبر
پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط دیا تھا حضرت حرام کے ہاتھ میں، کہا یقیناً اس علاقے میں جانا تو عامر بن مالک کا جو بھتیجا جس کا نام عامر بن طفیل ہے اس کے پاس یہ میرا خط پہنچا دینا۔ حرام بن ملحان عزیزان وقار صحابی رسول وہ خط لیتے ہیں اور لینے کے بعد آگے بڑھے، جیسے عامر بن طفیل کے خیمے میں پہنچتے ہیں عامر بن طفیل کے ہاتھ میں خط دیا، ابھی عامر بن طفیل نے خط پڑھا بھی نہیں تھا کہ کیا دیکھا گیا، حضرت حرام بن ملحان کے سینے میں برچی مارتا ہے اور وہ سینے سے پار ہو کر پشت کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی وہیں شہید ہو گیا۔ اتنے میں عامر بن طفیل نے کہا محمد کے 70 جانثار، محمد کے 70 غلام پیر معونہ کے قریب بیٹھے ہوئے، چلو ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ عزیزان وقار بنو عامر کے لوگ تیار نہ ہوئے کہ تمام لوگوں نے کہا تمہارے چچا نے ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت لے رکھی ہے، ہم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تب عامر بن طفیل نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے پیر معونہ پر چڑھائی کر دیا اور 70 صحابہ کو تہہ تہہ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عزیزان وقار ان میں سے 2 صحابی رسول تھے جو تمام صحابہ کے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر کے گئے تھے۔ جب وہ پلٹ کر کے واپس آئے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، پیر معونہ کے قریب نبی کے 70 صحابہ شہادت کے بستر پہ آرام فرما ہے کہ ایک صحابی نے کہا چلو یہ خبر مصطفیٰ تک پہنچائی جائے، یہ بات نبی تک پہنچائی جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا میرے بھائی نہیں، خبر تو آقا تک پہنچ ہی جائے گی، یہاں میرے بھائی شہادت کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، سنہرا موقع ہے، کیوں نہ چل کر کے مصطفیٰ کے نام پہ جان دے دی جائے، کیوں نہ چل کر کے قرآن کی حفاظت کے لیے گردن کٹا دی جائے۔ دونوں صحابی پلٹ کر واپس آتے ہیں، ظالموں پر حملہ کیا، عامر بن طفیل کے لوگوں نے ایک صحابی کو قتل کیا، دوسرے صحابی کو قیدی بنا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ اب جانتے ہو انہی شہید ہونے والوں میں ایک نام حضرت عامر بن فہیرہ کا ہے۔ یہ عامر بن فہیرہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ کا قاتل جبار بن سلمہ کہتا ہے جب میں نے عامر بن فہیرہ کے سینے میں برچی مارا تو انہوں نے کہا قسم ہے کعبے کے رب کی میں کامیاب ہو گیا، میں دنگ رہ گیا، جان جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، خون کا قطرہ بدن پہ آ رہا ہے، یہ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا، سانسیں تھم رہی ہے، یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، آنکھیں بند ہونے والی ہے، یہ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا، روح بدن کو چھوڑنے والی ہے، یہ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ پراپرٹی جمع کر لے تو کامیاب ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ بینک کو بیلنس بنا لے تو کامیاب ہو گئے، ہم نے سمجھ لیا کہ زمین و جائیداد اکٹھا کر لے تو کامیاب ہو گئے۔ نہیں پیارے، نبی کے صحابہ اس وقت کامیاب ہوتے تھے جب وہ اپنے جان کو اور اپنے مال کو نام محمد پہ قربان کیا کرتے تھے، خدا کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ اور جبار بن سلمہ کہتا ہے جب حضرت عامر بن فہیرہ نے یہ کہا کہ قسم ہے کعبے کے رب کی میں کامیاب ہو گیا، میری دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اور میں نے دیکھا عامر بن فہیرہ کا جنازہ آسمان کی جانب بلند ہو رہا تھا۔ اے لوگوں سنو، میں عامر بن فہیرہ کے جنازے کے اعجاز کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح قتل کرنے والا ایک مقتول کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ مقدس مبلغ اپنی جان کو قربان کرتے کرتے یقیناً دین اسلام کی تبلیغ کر گیا۔ آپ جانتے ہو اطلاع پیغمبر اسلام کو پڑھتی ہے، نبی عزی وقار کو خبر ملی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو گئے، آمینہ کے لال کی آنکھوں میں اشکوں کے قطرات آ گئے۔ وہ محمد جن کا کفاران مکہ نے 3 سال تک بائیکاٹ کر کے رکھا لیکن نبی نے بد دعا نہ دی، حالت نماز میں کفار مکہ پیغمبر اسلام کی گردن پر اونٹ کی اجھڑی ڈالتے رہے، مصطفیٰ نے بد دعا نہ کری ہے پیارے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آمینہ کے لال نے بد دعا نہ کی ہے، گلے میں چادر کو ڈال کر کھینچا گیا ہے، مصطفیٰ نے ان کے حق میں بد دعا نہ کی۔ عزیزان وقار نبی عزی وقار کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے قاتل کو بد دعا نہ دی، حضرت عمیر کو، حضرت
شہید کیا. مصطفیٰ نے بد دعا نہ کی. پیغمبر اسلام کو کہیں دیوانہ کہا گیا, کہیں مجنون کہا گیا, کہیں پاگل کہا گیا. پیغمبر اسلام سنتے رہے, بد دعا نہ فرمائی. لیکن جب میرے آقا کے کانوں تک خبر پہنچتی ہے کہ ظالموں نے میرے 70 حفاظ صحابہ کو قتل کر دیا ہے, میرے آقا کی آنکھیں ساون بادوں کی طرح برس رہی تھی. اور مصطفیٰ جان رحمت 1-2 دن نہیں, 1 مہینے تک نماز فجر میں ان کا نام لے کر کے بد دعا کرتے رہے جنہوں نے نبی کے صحابہ, حفاظ صحابہ کا قتل کیا تھا, جنہوں نے نبی کے قاری صحابہ کا قتل کیا تھا. پیغمبر اسلام کتنا حفاظ سے محبت کرتے تھے, آقا کریم کتنا قاری قرآن سے محبت کیا کرتے تھے. عزیزان وقار, اس بات کا اندازہ انہی واقعات سے لگایا جا سکتا ہے. وقت کی قلت ہے ورنہ میں آپ سے کلام کرتا, بس بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مسلمانوں برداشت کر لیں. میرے نبی کے دیوانوں, پیغمبر اسلام سے سچی مکی محبت کرے, اپنے بچوں کو عالم دین بنائے, قاری قرآن بنائے, انہیں قرآن کی تعلیم سے آشنا کرے, اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی ابتدا کرے. تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, تمام تر حالات بہتر ہو جائیں گے. آج ہمارے سروں پر جو ظالم اپنے ظلم کی تلوار لٹکائے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی کتاب کو اور اللہ رسول کی تعلیمات کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. آج کا نوجوان اخبار تو پڑھنے کا آتی ہے لیکن قرآن کا پڑھنا اسے برداشت نہیں ہوتا. آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں, قرآن کا سپارہ ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. اے مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح, آج پوری دنیا کے نقشے پر تمہارے ساتھ جو سلوک و رویہ کیا جا رہا ہے وہ کسی انسان سے پوشیدہ نہیں, وہ کسی انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے. دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں تم اطمینان و سکون کی سانس لے رہے ہو؟ بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں تمہارے جان و مال محفوظ ہو؟ عزیزان وقار, پوری دنیا کے نشانے پر قوم مسلم ہے, بارود کے دہانے پر قوم مسلم ہے. جانیں ہماری ماری جا رہی ہیں, مال ہمارے لوٹے جا رہے ہیں, ہماری بہن بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, لیکن یہ مسلمان خواب غفلت میں سویا پڑا ہے, یہ مسلمان خواب خرگوش میں سو رہا ہے. اے مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, رکی ہوئی عزت بحال کرانا چاہتے ہو, اپنے وقار کو پھر سے بلند کرنا چاہتے ہو تو ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر عمل کرنا پڑے گا. ہمیں نبی عزی وقار کی سنتوں کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا, ورنہ دیکھو تو صحیح وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھو, مٹھی بھر تھے لیکن جس میدان میں گئے ہیں وہ میدان ان کا رہا ہے. جس میدان میں گئے ہیں یقیناً پرچم کو نصب کر دیا ہے, جس میدان میں گئے ہیں فتح یابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے سینے میں اللہ رسول کی محبت تھی, وہ قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے. اور آج ہم ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جب سے ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا, اس دن سے ہم ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیے گئے. آج ہماری جوانی ناپاک رہی, عزیزان وقار, نہ ہمارا بڑھاپا ناپاک رہا. یقیناً ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اے نوجوانوں ذرا غور تو کر لو, بڑے بڑے جوان آئے, بڑے بڑے حسین آئے, تمام لوگ زمین کا خوراک ہو گئے ہیں, تمام لوگوں کو زمین نے نگل لیا ہے. ایک دن ہم اور آپ بھی مر جائیں گے, ساتھ کوئی چیز جانے والے نہیں میرے پیارے. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے, تمہاری کرنی تمہارے ساتھ جائے گی. آنے والی شب بارات ہے, آخری حدیث پاک سنا کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک 18 سالہ نوجوان حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام, اپنی خطاؤں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ, مجھے دامن اسلام میں قبول کر لے, میرے گردن میں اسلام کا ڈورا ڈال دے. پیغمبر اسلام نے اس آنے والے نوجوان کو قبول فرما لیا. آنے والے نوجوان کا نام حضرت سالبہ بن عبد الرحمن ہے. نوجوانی کی دہلیز پہ بھی قدم رکھے ہوئے ہیں اور نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سودا سلف منگوانا ہوتا, پیغمبر فرماتے سالبہ جاؤ سودا لے کر کے آؤ. کسی کو بلوانا ہوتا, آقا فرماتے
सालबा जाओ फला को बुला करके लाओ। एक दिन सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा बिन अब्दुर्रहमान जाओ मदीने के बाजार से सौदा लेकर के आओ। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान मदीने के बाजार की जानिब जा रहे हैं। 18 साल नौजवान है, नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अभी नया नया मुसलमान हुआ है, मदीने की आबादियों से गुजर रहे थे। क्या देखा गया, हवा का तेज झोंका चलता है और एक मकान पे कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा हटा, अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। जनाबे सालबा बिन अब्दुर्रहमान की नजर उस औरत के बदन पे जाकर पड़ जाती है, दिल में थोड़ा मैल पैदा हुआ। हजरत सालबा ने फिर अपने आप को मलामत किया, ऐ सालबा तुम्हारी नजर किसी औरत के बदन पे कैसे पड़ सकती है। अजीजा ने वकार जनाबे सालबा परेशान हो गए, कहीं ऐसा ना मेरा शुमार मुनाफिकों में हो गया हो, कहीं ऐसा ना मेरे हक में आयत कुरानिया का नुज़ूल हो गया हो। तारीख बताती है, ऐ नौजवानों जरा आज हम अपनी जवानी का हिसाब करें, अपने गुनाहों का हिसाब करें तो पता चलेगा हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे, एहसास नहीं होता। नमाज़ें हमारी छूट रही है, एहसास नहीं होता। बहन बेटियों की आबरू से हम खेल रहे हैं, एहसास नहीं होता। माँ बाप से बदसलूकी हम कर रहे हैं, एहसास नहीं होता। नौजवानों कल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है, रसूलुल्लाह की बारगाह में ये सूरत लेकर के जानी है। क्या जवाब दोगे अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कि तुमने मेरी तालीमात पे कितना अमल किया, तो जवाब क्या होगा? जरा देखो तो जनाब सालबा के दिल में खौफ पैदा होता है। अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया, सालबा इन्हीं आंखों से तुमने जमाले मोहम्मद देखा है, इन्हीं आंखों से तुमने कुरान का सिपारा देखा है, इन्हीं आंखों से तुमने मस्जिद नबवी के मिंबरों मेहराब देखे हैं, और यही आंखें किसी औरत के हुस्न पर कैसे जाकर ठहर गई, तो जवाब क्या दोगे? हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान के सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। न सालबा बाजार की जानिब जाते हैं, न अपने मकान की जानिब जाते हैं, बल्कि मदीने के बियाबान की जानिब चले गए और एक गार में छुप करके एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन 40 रात तक रोते रहे, मेरे माबूद मुझे माफ कर दे, मेरे माबूद मुझे माफ कर दे। मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि हम मासूम हैं, इंसान हमसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती हो जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना ये इंसानियत है, और गलती कर देने के बाद उसी पर डटा रह जाना ये शैतानियत है। अजीजान वकार 40 दिन 40 रात तक हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रोते रहे। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका एक सहाबी 40 रोज से गायब है। पैगंबर उसे तलब फरमाए, देखे तो सही वो कहाँ चला गया। मेरे आका ने हजरत उमर फारूक को बुलाया, हजरत सलमान फारसी को बुलाया, ऐ सलमान और उमर जाओ देखो तो सही मेरा सालबा कहाँ है। आज 40 रोज हो गए हैं, सालबा मेरी जियारत को नहीं आया, मैंने सालबा की सूरत नहीं देखी। हजरत उमर फारूक, हजरत सलमान फारसी चलते हैं, आबादियों में हजरत सालबा ना मिले, अपने मकान में जनाब सालबा ना मिले, अतीता ने वकार रिश्तेदारियों में जनाब सालबा ना मिले। आखिरकार तलाशते तलाशते हजरत उमर फारूक मदीने के बियाबान की जानिब रुख करते हैं। अभी जंगल के करीब पहुंचने वाले थे कि क्या देखा गया, ज़फ़ाफ़ा नामी एक चरवाहे से मुलाकात होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ ज़फ़ाफ़ा ये बता, क्या तुमने किसी नौजवान को देखा है जिसकी कद काठी ऐसी है, जिसके चेहरे की रंगत ऐसी है, जो इतना खूबसूरत है? चरवाहे ने कहा, उमर फारूक, जिस कद काठी का नौजवान तलाश कर रहे हो, लेकिन वो नौजवान इन्हीं गारों से शाम के वक्त निकलता है और अपने पेशानी पर अपना हाथ रखे हुए खुदा की बारगाह में रो करके कहता है, मेरे माबूद, काश तू मुझे इंसान न बनाता, काश मेरी रूह को रूह में कैद कर देता, मेरे जिस्म को जिस्म में कैद कर देता, मैं इंसान न होता तो मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। मुसलमानों, वो गलती नहीं थी। शरीयत कहती है अगर किसी औरत पर तुम्हारी नजर एक मर्तबा पड़ जाए बिला इरादा तो मुजरिम नहीं होगे, जब तक पलट कर दोबारा ना देख लो। जनाबे सालबा की नजर एक मर्तबा पड़ी थी, जुर्म तो नहीं था, लेकिन एहसास जुर्म पैदा हो गया था, यकीनन एहसास गुनाह पैदा हो गया था। जनाब उमर फारूक निकलने का इंतजार करने लगे। शाम का वक्त है जना, यकीनन हजरत शाम का वक्त है। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान गार से निकलते हैं अपने माथे पर हाथ रखे हुए, या अल्लाह मुझे इंसान न बनाता, काश तू मेरी रूह को रूह में कैद कर देता, मेरे जिस्म को जिस्म में कैद कर देता तो मुझसे ये गलती ना होती। जनाब उमर फारूक बढ़े आगे कि जनाब सालबा को पकड़ो। जनाब सालबा पीछे हट गए, उमर मेरे करीब लाओ, मैं मुजरिम हो गया हूँ, मैं गुनहगार हो गया, मैं खताकार हो गया हूँ। जनाब
عمر فاروق نے کہا میرے بھائی سالبہ تمہیں پیغمبر اسلام نے بلایا ہے. سالبہ کی چیخیں نکل گئی. اے عمر کہیں میرے حق میں آیت قرآنیہ کا نزول تو نہیں ہو گیا, کہیں میرا شمار منافقوں میں تو نہیں ہو گیا ہے؟ جناب عمر فاروق نے کہا یہ تو نہیں جانتا, لیکن ہاں آقا نے تمہیں طلب فرمایا ہے, نبی نے تمہیں بلایا ہے. حضرت سالبہ فرماتے ہیں عمر لے کے تو چل رہے ہو لیکن ایک گزارش ہے, اسے قبول کر لو. کہا گزارش کیا ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جب مجھے پیش کرنا آقا کی بارگاہ میں تو سامنے سے نہ پیش کرنا, کیونکہ میں نبی کے چہرے کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا, نبی کے چہرے کا سامنا نہیں کر سکتا. نبی حالت نماز میں ہو تو مجھے پیچھے سے پیش کرنا. جناب عمر فاروق نے کنڈیشن مان لی. عزیزان وقار شام کا وقت ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی کے ساتھ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کو لایا جا رہا ہے. آقا کریم امامت فرما رہے, پیغمبر اسلام قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے اپنے رب کی دہلیز کو چھوڑ کر بھاگنے والے انسان, پلٹا تیرا رب بڑا کریم ہے. اے مسلمانوں آیت رحمت یہ آج بھی صدائے دے رہی ہے. اے لوگوں اگر تم نے اللہ کی 60 سال نافرمانی کی ہے, اگر تم نے اللہ کی 20 سال نافرمانی کی ہے, گرچہ تم نے اللہ کی 50 سال نافرمانی کی ہے, خدا کی آیت رحمت آواز دے رہی ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو کر کے سچے دل سے توبہ کر لے. تیرا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ تیرے 60 سال کی خطائیں معاف کر دے گا, 40 سال کی غلطیاں معاف کر دے گا, 35 سال کے گناہ کو مٹا دے گا. ارے رو تو لے, وہ رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اس کے بعد پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن ہے, مغرب کا وقت ہے, نبی عزیز وقار کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے, آیت کریمہ سنتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے اپنے رب کی دہلیز کو چھوڑ کر بھاگنے والے انسان, پلٹا تیرا رب بڑا کریم ہے. آیت کریمہ سنے زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے. اہل خانہ آتے اٹھا کر کے لے کر کے مکان میں جاتے ہیں. نبی نے نماز مکمل کی. پیغمبر نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ یہ بتاؤ آخر میرا سالبہ کہاں ہے؟ آقا لے کر کے آئے تھے, لیکن جناب سالبہ نے 40 دن 40 رات نہ تو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہیں, نہ وہ آنکھ بھر کے سوئے ہیں. آقا وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں, بہت لاغر ہو گئے ہیں. پیغمبر آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے, زمین پر گرے ہیں, بے ہوش ہو گئے, گھر والے اٹھا کر کے لے کر کے گئے ہیں. میرے نبی فرماتے چلو سالبہ کی عیادت کو چلتے ہیں. نبی عزیز وقار اندر تشریف لے گئے. جناب سالبہ بن عبد الرحمن بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جناب سالبہ کے سر کو اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا, دستے رسالت سے سہلانا شروع کیا. نبی کا ہاتھ لگا, جناب سالبہ نے آنکھ کھولی, نبی کی گودی میں اپنا سر دیکھا, اٹھا کر کے زمین پر رکھ لیا. کامنہ کے لال یہ سر اس قابل نہیں کسے محمد کی گودی میں اثر آئے. سالبہ مجرم ہو گیا ہے, سالبہ گنہگار ہو گیا ہے. آج ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہے, ہمارے زبان گناہ کر رہے ہیں, ہمارے اعضائے بدن گناہ کر رہے ہیں, اور دائی ہے عشق رسول کے, دائی ہے عشق صحابہ کے, دائی ہے عشق اولیاء کے. مسلمانوں اپنی طرز زندگی بدلو, اپنے کردار کو بدلو. ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ہماری آنکھیں, ہمارا دل اس قابل ہے جس میں نبی کی محبت آئے؟ کیا ہمارا سینہ اس قابل ہے جس میں نبی کا پیار آئے؟ آج ذرا غور کر لو, تیرے میرے مکان میں کوئی مہمان آئے اور کسی کمرے میں چوہا مرا ہو, تم اپنے مہمان کو اس کمرے میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے جس کمرے میں چوہا مرا ہے, کیونکہ وہاں پر بدبو ہے, وہاں گندگی ہے, وہاں تعفن ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو مسلمانوں, اگر کمرے میں چوہا مر جائے تو مہمان بٹھانے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ دل اس قابل ہے اس میں نبی کی محبت آئے؟ بغض اس میں ہے, کینہ اس میں ہے, حسد اس میں ہے, جلن اس میں ہے, نفرت اس میں ہے, تغابات اس میں ہے, دھوکہ دینا اس میں ہے. تمام تر خلافتیں اپنے دل میں بھرے بیٹھے ہیں. نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ اگر دل کو نبی کی محبت کا مسکن بنانا چاہتے ہو تو پہلے توبہ استغفار کر کے اپنے دل کی صفائی کرو, تب نبی کا پیار سینے میں آئے گا.
کون سی ایسی برائی ہے, کون سی ایسی خرافات ہے جو ہمارے سینے میں نہیں, ہمارے دل میں نہیں. اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرو, تب نبی کی محبت آئے گی. نبی کی محبت بڑی پاکیزہ ہوا کرتی ہے. عزیزان وقار جناب ثعلبہ نے نبی کی گودی میں سر دیکھا اٹھا کر کے نیچے رکھ لیے. یا رسول اللہ, یہ سر اس قابل نہیں کہ آمینہ کے لال کی گودی میسر آئے. پیغمبر اسلام نے جناب ثعلبہ کے رونے کو دیکھا, ترس آیا, جبریل آ گئے. یا رسول اللہ, اپنے غلام کو مژدہ سنا دے, اپنے غلام کو خبر دے دے کہ اللہ نے اس کے رونے کی وجہ سے یقیناً اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا, اور یہ مژدہ سنایا ہے کہ ثعلبہ سے خدا بھی راضی ہے اور خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہے. سبحان اللہ. نبی نے مژدہ سنایا, اے ثعلبہ, اللہ نے تیری خطائیں معاف کر دی, خدا بھی تجھ سے راضی ہے, تیرا محبوب بھی تجھ سے راضی ہے. ثعلبہ, یہ تو بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہڈیوں کو میری ہڈیوں کو چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, ثعلبہ, موت کا فرشتہ قریب آ گیا. مسلمانوں, ایک احساس گناہ پیدا ہوا تھا جناب ثعلبہ کے سینے میں. مرض الموت میں مبتلا ہو گئے, موت کی گھڑی آ گئی, اور آج ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے. یقیناً عزیزان وقار, ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں گا, سوال و جواب ہوگا. مصطفیٰ سوال کرے گے, میں تمہارے لیے اتنے غم برداشت کرتا رہا, دعائیں کرتا رہا, تم نے میری سیرت پہ کتنا عمل کیا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام کے دیوانوں, بات سمیٹوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے میں نے بات کی. غور کر لے. جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا, یا رسول اللہ, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں. پیغمبر نے فرمایا, ثعلبہ, موت کا فرشتہ آ گیا. روح پرواز کر گئی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں, میں نے دیکھا نبی عزیز وقار جنازے کے ساتھ چل رہے تھے, تو میں نے دیکھا آقا کریم اپنی ایڑی شریف اٹھائے ہوئے ہیں, پنجہ شریف کے بل چل رہے ہیں. سبحان اللہ. تدفین ہوتی ہے, صحابہ پڑھتے, یا رسول اللہ, معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر, میں نے دیکھا کہ آپ ثعلبہ کے جنازے میں پنجہ شریف کے بل چل رہے تھے, ایڑی شریف اٹھی ہوئی تھی. حضور, معاملہ کیا تھا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے, میرے ثعلبہ نے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر گریہ کی, اس قدر گریہ کی کہ میرا اللہ ثعلبہ سے اس قدر راضی ہوا, اس قدر راضی ہوا کہ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے ثعلبہ کے جنازے میں بھیج دیا تھا. مسلمانوں, اللہ کی رحمتات بھی آواز دے, توبہ تو کرو, اللہ سے معافی مانگو تو صحیح, پروردگار تمہیں معاف کرے گا. آنے والی راتوں میں شب بارات ہے, لہٰذا اس رات کو غفلت میں نہ گزارنا. نوجوانوں, پتہ نہیں کب موت آ جائے, پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ روح لے کر کے چلا جائے. آئے دن حادثے ہو رہے, ایک انسان دوسرے انسان کے جنازے کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا کہ آج ہم فلاں کے جنازے میں جا رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے لوگ ہمارے جنازے میں آئیں. آج ہم فلاں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل میرے حق میں دعائیں مغفرت کی جائے. نوجوانوں, اپنے اعمال کو بہتر کرو, اپنے اعمال کو بہتر کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین بناؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.